الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ معراج شریف جو ہے وہ قریب ہی ہے، وہ رات مبارک ہے جس میں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ اور دیگر کئی اپنی قدرتیں دکھا کر اپنا جلوہ بھی عطا فرمایا۔ موضوعات معراج کے متعلق کئی ہیں۔ جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ ہے فلسفہ معراج۔ معراج کیوں ہوئی، اس کی حکمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر آج کا جمعہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کی درج ذیل حکمتیں جو علماء نے اپنے اپنے طور پر کتابوں میں لکھی ہیں وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو جو مراتب علیحدہ علیحدہ فرمائے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، تو جو انبیاء علیہم السلام کو الگ الگ مرتبے عطا کیے، ان سب مرتبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمایا۔ قاضی عیاض الشفاء شریف میں اندر صفحہ نمبر 115 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام میں سے جس کو جو جو فضیلت دی گئی، وہ تمام کی تمام فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس نبی کو جو بھی معجزہ اور فضیلت ملی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر ملی ہے۔ اس کی مثل ملی ہے یا اس سے بڑھ کر ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ صرف ملائکہ بلکہ مومنین اور سب سے بڑھ کے کہ رب تعالیٰ خود بھیجتا ہے۔ وہاں ایک مرتبہ سجدے کا حکم ہوا اور یہاں کیا ہے، مسلسل ہے، قیامت تک درود و سلام جاری ہے۔ خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا، بعض علماء اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف و عزت اور اکرام میں دو وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام
کو فرشتوں کے سجدہ کرنے پر شرف حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی اس کا وقوع ہوا اور ختم ہو گیا، ایک مرتبہ سجدہ ہوا اور بات ختم ہو گئی، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی جو فضیلت ہے یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت ملائکہ کی طرف سے سجدہ کرنے سے حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت کس سے ہوئی کہ ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ملائکہ اور تمام مومنین درود بھیجتے ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا، اور آقا پر درود فرشتوں نے بھی بھیجا، بلکہ بھیج رہے ہیں، مومنین بھی بھیج رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے خالق کائنات خود درود بھیجتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اس سجدے میں ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ ان کا معجزہ تھا، فضیلت تھی، مرتبہ تھا، لیکن آگ اثر انداز نہ ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے رومال مبارک، جس رومال سے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا تھا، اس کو آگ میں ڈالا جاتا تو آگ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ جسم اقدس ہے، اور آقا کے جسم کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی شے ہے اس کے اوپر بھی آگ اثر نہیں کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر چھری ماری تو چشمے جاری ہو گئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ چھری بھی نہیں ماری، انگلیاں پیالے کے اندر ڈالی تو چشمے جاری ہو گئے۔ تو ان کو جو فضیلتیں، جو شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر کلام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلندیوں کی طرف اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی۔ اب ان کے یہ جو مراتب تھے، یہ جو کمال تھا، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے یار تمہارے نبی کی بڑی شانیں ہیں، کوئی غیر مسلم کوئی یہودی کہہ دیتا کہ بڑی شانیں ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کہہ دیتے کہ یار تمہارے نبی کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دکھائی زمین و آسمان کی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں ان کو کوہ طور کے اوپر بلا کر کلام کیا، یہ تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے نبی کو کیا ملا؟ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو صرف کلام ہوا، رب نے اپنے محبوب کو دیدار بھی کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی، اور آقا علیہ السلام کو زمین کی بھی بادشاہت دکھائی گئی، آسمانوں کی بھی بادشاہت دکھائی گئی۔ تو یوں ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ بلند رہے، تو یہ پہلی حکمت تھی معراج ہونے کی۔ دوسری حکمت کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام کائنات پر ظاہر ہو،
اس لیے جب آقا علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا دی، تاکہ سب کو یہ واضح ہو سکے کہ آقا علیہ السلام کیا ہے، سب سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ لو جی افضلیت کی دلیل تو دو، کیا دلیل ہے؟ تو افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ اور بھی کئی دلیلیں ہیں، لیکن ایک بڑی دلیل کیا ہے معراج کی رات کے اندر، کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کس کے پیچھے ہیں؟ آقا علیہ السلام۔ اور انبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات آقا علیہ السلام کے بارے میں خطبے پڑھے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ہم کسی کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں تو ان کے کچھ فضائل بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہماری محفل کا کیا ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک تاج ہے، ایک رونق ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آنے کے اوپر اس کی کوئی فضیلتیں پیش کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پیش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو، اس کی فضیلت، اس کی شان جو ہے وہ برقرار رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح معراج کی رات جبرائیل نے خطبے خالی نہیں پڑھے، فرشتوں نے آقا علیہ السلام کی شانیں دیکھی نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کروایا، تاکہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی یہ نہ کہے کہ جی حضرت موسیٰ سب سے افضل ہے، حضرت عیسیٰ سب سے افضل ہے، بلکہ کیا کہیں سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ پھر خالی صرف انبیاء علیہ السلام کی آقا علیہ السلام نے امامت نہیں کروائی، الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں سے آسمانوں پر پہنچے تو فرشتوں کی بھی امامت کروائی، تاکہ فرشتوں کے اندر بھی آپ کی افضلیت جو ہے وہ ظاہر ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب میں آسمان پر تشریف لے گیا، جبرائیل نے اذان دی، ملائکہ نے سمجھا کہ جبرائیل امین وہ امامت کروائیں گے، پھر جبرائیل نے مجھے آگے کیا اور میں نے تمام ملائکہ کی امامت کروائی۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، تاکہ زمین و آسمان میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہی عقیدہ اہل سنت۔ ہمیں بعض دفعہ ایسے ہی شرک کے فتوے لگا دیتے، جی تسی تو نبی نو سب تتے لائیں سی، کہنا بعد از خدا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا جو اس کے برخلاف ذرا سا بھی عقیدہ رکھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ دو ٹوک بات، پھر خام خواہ ایسے ہی کھینچ تان کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینا۔ انبیاء کی بھی امامت کروائی افضل، فرشتوں کی بھی امامت کروائی تو افضل۔ یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے بعد تمام مخلوق، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، ان سب سے افضل کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری حکمت تھی۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں، کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی جان دین کے لیے قربان کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دے، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی جان و مال کا خریدار ہے، اور مومن کیا ہے؟ بیچنے والا ہے۔ اور
عوض کیا ہے؟ جب ہم سودا کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں قیمت ہوتی ہے. تو جان کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے. اب ایک اصول ہے نا کہ جب ہم کوئی چیز خریدیں تو وہ چیز جو ہے وہ موجود بھی ہونی چاہیے، نظر بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک چیز موجود ہی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہی تو ہم اس کا سودا کر لیں. اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کیا، اور آقا علیہ السلام نے مومنوں کا وکیل بنتے ہوئے جس چیز کا سودا ہوا ہے معراج کی رات وہ جنت دیکھی، تاکہ پتہ چلے کہ جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ چیز موجود ہے، اس کو دیکھا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا، تو فرشتوں نے عرض کی تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا تو ایسے بندوں کو، ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کروں گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا. فرشتوں تمہاری نظر تو فسادیوں پر ہے اور میری نظر اپنے محبوب پر ہے جن کے صدقے کائنات بنی ہے. تو فرشتوں نے جب یہ سنا، آقا علیہ السلام کی شان کو سنا، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ مشتاق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا ایک بار تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم اس کی زیارت سے مشرف ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی التجا قبول کی اور معراج کی رات فرشتوں کے سامنے آقا کے جلوے دکھائے. یہ مدارج النبوہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا ہے. ایک اور حکمت کہ جس کو علامہ عثمان بن حسن درۃ الناصحین کے اندر نقل کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان ان کی آپس میں بحث ہوئی. زمین کہے کہ میں افضل ہوں، آسمان کہے کہ میں افضل ہوں. آسمان پر زمین نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھ کو زینت بخشی ہے. آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، عرش و کرسی بلکہ جنت جو ہے وہ مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء اور مرسلین، اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تیرے اوپر اگر کعبہ ہے تو میرے اوپر بھی بیت المعمور ہے جس کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء کرام کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے. زمین نے کہا سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تھی وہ مجھ پر جاری ہوئی، اس وجہ سے میں کیا ہوں؟ میں تجھ سے افضل ہوں.
آسمان نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا، جواب دینے سے عاجز آ گیا۔ پھر آسمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو مضطر پریشان کی بات کو قبول کرتا ہے، جو تجھے پکارے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا لے، تاکہ زمین کی طرح مجھے بھی شرف مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور معراج کی رات آسمانوں پہ بلا کے آسمان کو بھی شرف عطا فرما دیا۔ اللہ، ایک چھٹی حکمت معراج کی فلسفے کے طور پر یہ بھی بیان کی گئی کہ سائنسدانوں اور کائنات میں غور و خوض کرنے والوں کے لیے نئی راہیں کھلیں، یعنی معراج سے معلوم ہو آسمان، چاند، ستارے انسان کی دسترس میں ہیں، کہ بندہ یہ سوچے کہ یار کوئی آسمان پہ، کوئی چاند پہ جا سکتا ہے۔ سائنسدان آج سوچ رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی سائنسدان چاند پر گیا نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں سکولوں میں پڑھاتے ہیں نا کہ جی وہ چاند پہ فلاں گئے، امریکہ کے بندے، یہ سب فراڈ ہے۔ اس کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، نیٹ کے اوپر بھی مواد موجود ہے۔ اور جو امریکہ کے جو سائنسدان ہیں، ناسا جو ان کی سائنسدانی ہے، وہ بھی کئی اعتراضات کے جوابات ابھی تک نہیں دے سکے کہ انہوں نے جو جھنڈا لگایا وہ جھنڈا ہوا سے ہل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اتنے تو ماما ہوا ہی نہیں ہوتی، تسی کہ جھنڈے لائی پھرتے۔ تو وہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا۔ اگر اس دور میں کئی سالوں پہلے وہ آسمان پہ گئے ہوتے، چاند پہ گئے ہوتے، اب تو انہوں نے ریل گاڑی چلا دینی سی جتنے ترقی کر کے، لیکن ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ کوئی پہنچ سکتا ہے، کوئی پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے، یہ ہے فقاہت، آج کئی عام سے 2 کتابیں پڑھ کر، ترجمے پڑھ کر اپنے آپ کو مرزا تھے، کوئی ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا کہہ کر فقہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، مولویوں کے اوپر اعتراض کر کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو 2-4 حدیثیں رفع یدین والی پکڑ لی، آمین اونچی آواز میں کہنے والی پکڑ لی، اور 3-4 مسئلے پکڑ کے کہتے جی سارا دین بس اینا ہی ہے۔ فقہ کا انکار کر دیتے ہیں، جی جو مرضی کرو، جرا دل ماندا ہے فتوے تے عمل کر لو۔ حالانکہ ایسا نہیں، کتب فقہ کے اندر ہزاروں وہ مسائل مذکور ہیں کہ جو آج تک ابھی پیش ہی نہیں ہے، لیکن ان کا جواب صدیوں پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں چلا جائے، زمین سے اوپر چلا جائے اور نماز پڑھنی ہو تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یعنی اگر بندہ چاند پر پہنچ گیا تو پھر لوگ ہم سے مسائل تو پوچھیں گے نا کہ بھائی چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے، اب منہ کس طرف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان مولویوں سے پوچھو، لو یہ دسو حدیث کہڑی حدیث چلی ہے چاند پہ پہنچ کے کدھر منہ کرنا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکے گا۔ وہاں کیا ہوتا ہے فقہ، جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے صدیوں بزرگ محنتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ایک فقہ بنتی ہے۔ اس لیے تو صرف 4 ہی فقہ بن سکی، 5ویں فقہ آج تک بن ہی نہیں سکی۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصل جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت کا نام نہیں ہے، اس سمت کا نام ہے۔ قبلہ کس چیز کا نام ہے؟ اس جہت کا، اس ڈائریکشن کا نام ہے۔ اسی وجہ سے اگر خانہ کعبہ جو ہے وہ اگر تعمیر کیا جائے، اس کی دیواریں گرا دی جائیں، ایسا تھوڑی ہوگا کہ اب نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، اس کی جہت کی طرف منہ کیا جائے گا۔ اصل جو سجدہ ہے وہ اس جہت کی طرف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی عمارت کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ہوگی 7 آسمان تک اس کی طرف ہی منہ کیا جائے گا۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ علمی دروازے جو ہیں وہ کھلے۔ ایک اور حکمت جو
لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور مجھے عطا فرما دی، اور آقا علیہ السلام کیا ہیں؟ ان خزانوں کے خزانچی جسے کہتے ہیں نا کہ سب عطا کرنے والے، اس کے دیکھ بھال کرنے والے وہ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انا خازن، کہ میں خازن ہوں۔ ہر جگہ آپ علیہ السلام کا سکہ چلتا ہے، آپ علیہ السلام کا نام اقدس جنت بلکہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر جگہ جنت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو جانا کہ وہ تیری بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا نا سرکار کا کہ اے مولا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری توبہ قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد بھی کوئی ہستی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا میں نے جنت کے ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ چنانچہ اب معراج کی حکمت یہ تھی کہ جس خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کی گئی ہیں وہ خزانے بھی تو دکھائے جائیں نا، وہ بادشاہت بھی تو دکھائی جائے نا۔ ایک بندہ آپ کے پاس کنجیاں رکھ کر چلا جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یار میرے خزانے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کنجیوں کو آپ کو کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آقا علیہ السلام کو آقا کی بادشاہت دکھائی، آپ کو جنت دوزخ، آپ کو دنیا، آپ کو کرشمے دکھائے، اپنی قدرت کے نظارے کروائے، تاکہ جس چیز کا آپ کو خازن بنایا گیا ہے، جو کمالات جو تصرفات آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کا نظارہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح شرح خرقوتی کے اندر لکھا ہے کہ ہے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ معراج کی رات ایک فرشتوں کی آپس میں بحث تھی، اس بحث کا نتیجہ جو تھا وہ آقا علیہ السلام کے ذریعے نکلوانا تھا۔ وہ بحث کیا تھی؟ شرح خرقوتی کے اندر لکھا ہے کہ فرشتے 1000 سال سے 4 مسئلوں کے اندر اختلاف کر رہے تھے، 4 مسئلوں کے اندر اختلاف کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی اختلاف کرنا کہ مولویوں دے اختلاف ہی نہیں مکتے، ایک کہندا ہے انج جاؤ، ایک کہندا ہے انج چلے جاؤ۔ حالانکہ ہر جگہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ کوئی بڑی بری شے نہیں ہے۔ علمی اختلاف جو ہوتا ہے اگر دلائل کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں کوئی غرض نہیں، بلکہ اس میں نرمی ہو جاتی ہے مسئلے۔ ہاں علم بھی ہو، یہ نہیں کہ ہر نیلا دیلا فرقہ کرے، عجیب و غریب ہی اختلاف کرے۔ اگر کوئی قابل شخص ہے، اگر وہ کسی دلیل کی وجہ سے اپنی ایک ذاتی تحقیق رکھتا ہے تو اس کو ہم بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب فرشتوں کے اندر بھی 1000 سال سے 4 مسئلوں کے اندر اختلاف چل رہا تھا، اس کے اوپر مناظرہ ہوتا تھا جس کے حل سے وہ ابھی واقف نہیں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پہلے نبوت عطا کی، آخری نبی بنایا، تو فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کے ذریعے ہمارا فیصلہ کروایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کروائی، اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروایا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب، اے محمد، فرشتے کس بات میں جگر رہے ہیں، اس میں اختلاف کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا تو ہی بہتر جانتا، اختلاف کیا ہے یہ تو بہتر جانتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی تو میں سب کچھ جان گیا۔ یہی عقیدہ اہل سنت، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا یہ اللہ ہی نے عطا کیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں سب کچھ جان گیا۔ اور جب سرکار کہہ رہے ہیں میں جان گیا، وہ آج کا مولوی کہتا جی سرکار نے تو دیوار دے پیچھے دا نہیں سی پتا ہے، اور جب سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، ذاتی علم کا ہم کبھی بھی قائل نہیں ہے، ہم نے کیا کہا اللہ نے عطا کیا۔ اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے پوچھا کہ یہ فرشتے کس وجہ سے جگر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس وجہ سے جگر رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے علم عطا کیا تو آقا علیہ السلام کو سارا کچھ پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ فرشتے کیوں جگ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے اس بات پہ جگ رہے ہیں تم فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ نے وہ کس بات میں اختلاف ہے بغیر بتائے اپنے دست قدرت سے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے پھر ان فرشتوں کے اختلاف کا جواب دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی کفارات، منجیات، مہلکات اور درجوں کے بارے میں فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم مشکلات حل کرنے والے کو تم نے پا لیا، ان سے اپنی مشکلات جو ہیں وہ حل کروا لو۔ تو سب سے پہلے اسرافیل نے عرض کی حضور کفارات کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تکلیف کے وقت وضو کرنا اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میکائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درجات کیا شے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کے وقت نماز پڑھنا جب سب سو رہے ہو یعنی تہجد کی نماز۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی منجیات کیا شے ہے، یعنی نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اسرائیل نے عرض کی مہلکات سے کیا مراد، یعنی ہلاک کر دینے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جواب میں فرمایا کہ میرے محبوب نے سچ فرمایا ہے۔ فرشتوں کے اندر اختلاف تھا کہ یہ چیز افضل ہے، یہ درجہ زیادہ ہے، یہ چیز نجات دینے والی ہے، یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے۔ اعمال کے اعتبار سے کیا تھا؟ ان کے اندر اختلاف تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہ سارے اختلاف جو تھے 1000 سال سے جو اختلافات چل رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرشتوں کے ان اختلافات کو ختم فرما دیا۔ معراج کی ایک حکمت یہ تھی۔ اب نویں حکمت فلسفہ معراج کا نمبر 9 پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ جب وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پکڑ لو. جب پکڑ لیا تو وہ دوبارہ چھڑی بن گئی. یہ مشاہدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے، ابھی مقابلہ جادوگروں سے نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ دکھایا کہ یہ چھڑی ڈالو، جب وہ سانپ بن جائے. ایک فطرتاً بات ہے کہ بندہ سانپ کو تو نہیں نہ پکڑتا، اور سانپ بھی اتنا بڑا اژدہا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو پکڑو. تو بندہ تو ڈرتا ہے نا کہ یار میں کیسے پکڑوں، لیکن رب کا. تو جب اس کو پکڑ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ حوصلہ ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا کہ سانپ کو پکڑنے سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر مقابلے کے لیے آئے. جب مقابلے کے لیے آئے تو اب جب آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ جب میرا سانپ بنے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سب کو کھائے گا، اور میرے پکڑنے سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر بندے کو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ ابھی کچھ نہیں دکھایا، آگے کہتا کہ تم عصا پھینکو، تو بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کروا دیا، تسلی کروا دی، خوف کو ختم کر دیا تاکہ صحیح طریقے سے مشاہدہ ہو جائے. اب آقا علیہ السلام کو معراج کروانے میں یہ حکمت تھی کہ آقا علیہ السلام کو شفاعت کا بھی پتہ چل جائے. آقا علیہ السلام جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لے، تاکہ کل قیامت والے دن آپ جب جنت کو، آپ جب دوزخ کو دیکھیں تو آپ کا دھیان اس کی طرف نہ رہے. کہ بندہ جب پہلی مرتبہ کسی شے کو دیکھتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو میرا محبوب قیامت والے دن جنت اور دوزخ کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوانے کی طرف متوجہ ہو. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ایک اور حکمت بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، لیکن دیکھا کسی نے نہیں. تو یہ مشاہدہ جو تھا وہ بھی مکمل تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ ساری زندگی کوئی بھی بندہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یار سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، دیکھا تو کسی بھی نے نہیں. کوئی کافر، کوئی ہندو کہہ ہی سکتا تھا نا کہ دیکھا تو کسی نے نہیں بھی خدا کو. تو کم از کم ہم تو کہیں گے نا کہ تمام انبیاء نے گواہی دی، لیکن ہمارے محبوب نے اپنے مالک کو دیکھا بھی ہے. اس سے اہل سنت کا ایک عقیدہ کہ کئی فرقے والے کہتے ہیں کہ جی دیدار کوئی نہیں ہوا ہوا جاگتی آنکھوں سے، وہ نیند میں ہی ہوا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جاگتی آنکھوں سے گواہی ہوتی ہے اور نیند میں گواہی نہیں ہوتی. جاگتی آنکھوں سے گواہی ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے. ایک اور حکمت کہ وحی کی اقسام کے اندر ایک قسم ہے کلام، کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے وحی ہوئی وہ تھی کلام. ایک ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے وحی آتی ہے. ایک تیسری قسم ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے سے آتی ہے. تو معراج کی ایک قسم کہ کلام بھی اور دیدار بھی ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی عطا فرمائے. یہ وہ وحی ہے کہ جو صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے. ایک اور حکمت، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. جب آقا علیہ السلام دنیا میں بشری لباس میں تشریف لائے تو اس مقام کے ساتھ اشتیاق ہوا کہ جس مقام کے اوپر رہے، اللہ کا قرب پایا رکھا. تو جب اس قرب سے جدائی ہوئی تو دل میں پھر اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ قرب جو ہے وہ دوبارہ ملنا چاہیے. اس دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قرب عطا فرمایا.
ہوتا ہے نا جب ہم مدینہ چھوڑ کر آئے تو مدینہ تڑپاتا ہے، مدینہ تڑپاتا ہے، مکے کی یاد آتی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یاد آتا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کو رب کا قرب، خالق کائنات کا قرب جب یاد آیا تو خالق نے اپنے قریب بلا کر وہ قرب عطا فرمایا۔ ایک اور حکمت بیان کی جاتی ہے کہ معراج سے کچھ عرصہ پہلے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ اول ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ تو آپ کو اس کے اوپر بہت غم تھا، اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم والا سال۔ تو اس جو دل کے اندر غمی پیدا ہوئی تھی، تو اس غمی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ تو یہ معراج کا فلسفہ ہے جس کے اندر میں نے تقریباً 15 حکمتیں جو تھیں وہ آپ کو پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے دنوں کو منانے کی اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سے